مولا فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار، آج جو ہم لوگ چل رہے ہیں، جاہے بجاہے ہر جگہ ہم لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم ہی کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اندھے ہیں یا ہم اندھیرے میں ہیں، جس کو کہتے ہیں گمراہ ہونا۔ گمراہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ گمراہ ہو گیا تو یہ مرتد ہو گیا۔ گمراہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا، راستہ دکھائی نہ پڑنا، یا راستہ جو دکھا رہا ہے اس پر اعتماد نہ کرنا، وشواس نہ کرنا۔ یہی ہے کہ ایک اندھا آدمی اگر راستہ چل رہا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اگر آپ راستہ پار کرانا چاہیں، وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، یہ آدمی مجھ کو لے جا کر گڈھے میں ڈال دے گا، ہم کو راستہ نہیں پار کرائے گا۔ تو یہ ہے اعتماد، بھروسہ۔ جب تک اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوگا، وہ آدمی یہی سوچے گا کہ مجھے گڈھے میں پھینک دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی اگر کچھ بولنا چاہتا ہے، کوئی اگر کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں مطلب پرستی، خود غرضی، کہ میں اپنے بارے میں سوچوں، دوسروں کے بارے میں نہ سوچوں۔ یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ میں تمام لوگوں کو آزماؤں گا، آزمائش میں مبتلا کروں گا، تمہارا میں امتحان لوں گا، بالشر، برائی کے ذریعے، والخیر، اچھائی کے ذریعے۔ اچھائی اور برائی سے مراد صرف برا اور اچھا نہیں ہے، بلکہ انسان کی اچھائی، انسان کی دولت، انسان کی عمر، انسان کے پاس تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کی ہیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے آزما سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کے ذریعے آزما سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کبھی موت دے کر آزما سکتا ہے، کبھی دولت دے کر آزما سکتا ہے، کبھی پھل دے کر آزما سکتا ہے، کبھی پھل چھین کر آزما سکتا ہے، کبھی موت دے کر آزما سکتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے آزما سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو زندگی دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزما سکتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بالشر والخیر فتنہ، کہ اچھائی کے ذریعے اور برائی کے ذریعے، تمام ذریعے سے میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہیں ابتلا میں ڈالوں گا، مصیبت میں ڈالوں گا، اور تم کو آزماؤں گا۔ کیا ہے؟ کہ تم میں سے کون ایسا انسان ہے جو میری باتوں سے متفق ہے، میری باتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، میری باتوں کو مانتا ہے، اور کون ایسا ہے جو نہیں مانتا۔ کون ایسا آدمی ہے جو تمام آزمائشوں کے بعد وہ شکر گزار بن سکتا ہے، اور کون ایسا آدمی ہے جو ناشکرا بن سکتا ہے؟ کون ایسا آدمی ہے کہ ان تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے صبر کو پکڑ دیتا ہے، صبر پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہتا ہے، اور کون ایسا آدمی ہے جو صبر کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فتنے کے دور میں سب سے پہلی آیت یہ جو فرما رہا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا فتنہ میں، بالشر والخیر فتنہ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں اگر تم شکر گزاری کرو تب بھی، ناشکری کرو تب بھی، صبر کرو تب بھی، یا صبر کے دامن کو چھوڑ دو تب بھی، چاہے جو بھی تم راستہ اختیار کرو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم تمام کے تمام لوگوں کو ہمارے ہی طرف پلٹ کر آنا ہے،
آگے والے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ یاد رکھو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو تمہارے پاس دولت ہے، مال ہے، مالوں کی کثرت ہے، دولتوں کا ریل پیل ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دولت دے رکھی ہے، و اولادکم، اور جو تمہارے پاس بیٹے ہیں، تمہارے بیٹیاں ہیں، تمہارے بہت سارے اولاد ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ ہمارے اولاد ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، نہیں، بلکہ کہا انما اموالکم و اولادکم، اس کے بعد جو لفظ کہا فتنہ، کیا ہے؟ یہ تمہارے جو مال ہیں، یہ تمہارے جو دولت ہیں، یہ تمہارے جو اولاد ہیں، یہ تمام کے تمام تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فتنہ ایسا بھی ہے جس کو ہم شک و شبہ کہتے ہیں، شک و شبہ میں پڑ جانا۔ مثال کے طور پر ہم دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، دین نہیں سمجھتے کہ یہ حقیقت میں حق ہے یا باطل ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، دین میں اس کو قابل قبول سمجھا گیا ہے یا اس کو غیر قابل قبول سمجھا گیا ہے، یہ دین کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے۔ کوئی آدمی اگر ہم کو حق اور باطل کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہا ہے اور ہم کو اس میں شک و شبہ میں بھی ڈال دیتا ہے، تو یہ شک و شبہ بھی بہت بڑی فتنہ ہے۔ اسی طرح آج کل بہت ساری چیزیں آتی ہیں فتنوں میں، جیسے میڈیا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، چاہے جو بھی ہو، صحیح بات کو عام کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے غلط باتوں کو ڈال کر غلط لوگوں کو میسج دے دینا، یہ بھی بڑا غلط ہے۔ کچھ کٹ ملے بھی ایسے ہو چکے ہیں، کچھ مولوی ایسے ہو چکے ہیں جو غلط طریقے کو رواج دے رہے ہیں، لوگ اس سے بھی چوکنا رہنا ضروری ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھاؤں، ہم قرآن نہیں سمجھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حدیث نہیں پڑھتے، ہم جو موبائل میں دیکھ لیے اسی کو دین سمجھ لیے، ہاں مولوی صاحب تو بول رہے ہیں نا، مولوی صاحب تو صحیح بول سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر ایسا کبھی ہوتا ہے، ٹکراؤ نظر میں آتی ہے، تو فوراً علماء کے ساتھ رجوع کیا جائے اور اس سے دور رہا جائے۔ رہی بات دوسری، اس میڈیا سے، میڈیا چاہے آپ ٹیلی ویژن لیجئے، چاہے ویڈیو لیجئے، چاہے موبائل لیجئے، جب اس پہ کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہوں، اس میں بہت ساری عریانیت، بہت ساری فحاشی، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ ساتھ میں بیٹھے ہیں، آپ کے اولاد بھی بیٹھی ہیں، بیچ میں بچے بھی بیٹھے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہیں، تمام لوگ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں بہت بری چیز ہیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں دینداری چاہتے ہیں، اور گھر میں فحاشی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے سب تمام گھر والوں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں فتنے کی اور آزمائش کی دعوت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان فتنوں سے دور رہے تو اپنے بچوں کو موبائل وغیرہ سے دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح سب سے جو بڑا فتنہ ہے فتنوں کے دور میں بد امنی ہے، یعنی علاقے میں، گاؤں میں امن و شانتی ہے، اس امن و شانتی کا اٹھ جانا، اس امن و شانتی کا ختم ہو جانا بد امنی کہا جاتا ہے۔ جیسے سکھ سے، چین سے، آرام سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، امن شانتی سے، کوئی فتنہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لائے لٹھا نہیں، اپنے گھر میں ہم آرام سے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، سکینت ہے کہ انسان امن و شانتی کے ساتھ رہتا ہے، اور جب اس میں
امن و شانتی کی جگہ بدامنی آ جاتی ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف و ہراس میں زندگی بسر ہونے لگتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو چکا ہے اور امن و شانتی ختم ہو رہی ہے۔ امن و شانتی کیوں ختم ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحج القتل وفي روایت يقبض العمل۔ ایک ایسا زمانہ قریب میں آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی بتا رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا عن قریب آنے والا ہے کہ وہ قریب زمانے میں کیا ہوگا؟ ويقبض العمل، علم کو اور عمل کو اٹھا لیا جائے۔ اگر علم رہے گا بھی تو صرف ظاہری طور پر، باعمل علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ وَتُظْهِرُ الْفِتَنِ، اور دنیا میں فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور انسان پریشانی اور مصیبت اور تکلیف میں گر جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْحَجْرُ، اور حجر عام ہو جائے گا، کثرت سے ہونے لگے گا۔ حجر کیا چیز ہے؟ قتل۔ آپ دنیا میں دیکھیے، اس حدیث کے مطابق اگر آپ دنیا کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو ملے گا کہ صحیح معنی میں جو بڑے بڑے علماء تھے، باعمل علماء جس کو کہا جاتا تھا، تمام کے تمام لوگ دنیا سے جا چکے ہیں بکثرت، بمشکل دو چار گنے چنے جو اگر ہیں تو ہیں۔ دوسری چیز، اس کا دوسرا معنی اگر لیا جائے تو ہم تمام عوام کے دلوں سے ان بڑے علماؤں کی قدر ختم ہو جاتی ہے، ان بڑے علماؤں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ ہم ایسے عالم چاہتے ہیں جو صرف لفاظی کرے، جو صرف زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، جو لوگوں کو صرف ہنسی مذاق میں اڑائے۔ جیسے ہم لوگ کو جرجس مولانا چاہیے، اسی طرح ہم لوگ کو عبدالشکور صاحب چاہیے، حضرت علی چاہیے، جو مزاحیہ بیان کرنے والا ہو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و سنت کی باتیں کون کر رہا ہے، کتاب و سنت کی باتیں ہمیں کتنا پہنچا رہا ہے، ہم تمام لوگوں کے دلوں کو قرآن و سنت کی طرف کتنا کھینچ رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس مولانا نے بہت اچھا تقریر کیا، بڑا مزہ آیا، ہنسایا خوب ہنسایا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دل سے علم کو اٹھا لیا گیا، دنیا سے ایک علم کو ظاہری طور پر اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھ گئے۔ دوسرا، دلوں سے علماء کی قدر، جو بڑے علماء ہوتے ہیں، جو قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے والے علماء ہوتے ہیں، ان کے محبت ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اور جو مزاحیہ تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، ویسے ہی مولوی ہم لوگ کو چاہیے جو خود بھی گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرے، بس ہنسائے کھلائے اس کے بعد چلا جائے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ علم جو ہونا چاہیے وہ علم کی قدر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ایسا ہوا ہم علم سے کورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر فتنے ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں دیکھیے قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، یہ فرقہ بازی ہو رہی ہے، یہ دنیا داری ہو رہی ہے، یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ دوسری روایت میں کہا گیا وَيُقْبِضُ الْعَمَلِ، ہم اگر تقریر سنتے بھی ہیں، ہم کو اگر کتاب و سنت کی باتیں بتائی بھی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے اندر عمل ختم ہو چکا ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم جاہل، ہم کو نہیں پوچھا جائے گا، مولویوں کو پوچھا جائے گا۔ مولوی جانتا ہے، مولوی جانتا ہے، لیکن مولوی جو آپ کو پہنچا رہا ہے، آپ کو پہنچانے کے بعد آپ پھر جاہل نہیں رہے، ان تمام باتوں کے آپ بھی ایک عامل ہو گئے، عالم ہو گئے، اور عمل کرنا آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ تک باتیں پہنچ چکی۔ اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا کہ مولویوں نے جب تک آپ کو بتایا، علماؤں نے جو آپ کو کتاب و سنت کی باتیں بتائیں، ان تمام باتوں کو آپ نے اپنے عمل میں کتنا لایا اور اس کی تبلیغ آپ نے کتنا کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت ہی صحیح اگر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ دوسروں کو پہنچائیں۔ آپ نے کتنا کیا؟ عمل بھی نہیں، تبلیغ بھی نہیں، ہم تمام چیزیں بھول گئے، بس ہم کو یاد رہا کہ ہم کو اپنا پیٹ دیکھنا ہے، اپنا کھیت دیکھنا ہے، اپنی بیوی بچے دیکھنے ہیں، اپنا گھر دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو اولادیں ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کے لیے آزمائش ہے۔ ہم اس آزمائش میں پڑے رہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے۔ اسی طرح دوسری بات آتی ہے فرقہ، مسلموں میں فرقہ بندی۔ فرقہ بندی میں کتنا ہوا، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو مشرک، ایک دوسرے کو فرقوں میں بٹ کر مسلمان، جس کا خدا ایک، جس کا اللہ ایک، جس کا قرآن ایک، جس کا حدیث ایک، جس کا رسول ایک، تمام چیزیں ایک ہونے کے بعد تمام لوگوں کے مسلک الگ الگ۔ اللہ اکبر، بڑی بات ہے یہ، بڑی فتنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو ایک کلمہ دیا، ایک کلمے کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، ایک ساتھ تمام لوگوں کے دلوں کو محبت سے جوڑ دیا، جوڑنے کے بعد ہم تمام لوگ الگ الگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ عام فتنوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی وہ یہ ہے کہ ایسی مصیبت جب آ جائے، ایسی فتنے جب آ جائیں، ایسی پریشانیاں جب آ جائیں تو کیا کرو؟ بادروا بالعمل فتنا، تم لوگ اس وقت کیا کرو جب فتنے کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہ قطع اللیل المظلم، کہ رات کے اندھیرے میں جس طرح اندھیرا ہو جاتا ہے اس طرح فتنے اتنے ہو جائیں گے کہ رات کے اندھیرے کی طرح فتنے ہی فتنے ہوں گے، آپ کو فتنوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے گا، اندھیری رات کی طرح فتنے ہو جائیں گے۔ یصبح الرجل مومنا، صبح تو انسان ایمان کی حالت میں کرے گا، ویمسی کافر، اور شام جب ہوگا تو شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، اور جب او یمسی مومنا، یا رات کے وقت جب شام کرے گا ایک عام آدمی تو مومن کے حالت میں ہوگا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور وہ صبح کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو ایسی مصیبت آ جانے کے بعد پہلے کیا کرو؟ بادروا بالعمل، عمل کی طرف دوڑو، عمل زیادہ سے زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھو، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرو، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو تھامو، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کیوں؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کتنے کتنے وسیم رضوی آج مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کافر ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں جا رہے ہیں۔ یہی حدیث صحیح صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی جو کافر تھا وہ مسلمان ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان سامنے علل اعلان کافر بن رہا ہے۔ یہ حدیث کیا صحیح نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ پیشین گوئی سچ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کب ایمان لاؤ گے؟ کب عمل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ اتنے ہی پہ بس نہیں کرتا ہے، آگے کہہ رہا ہے یبیع دینہ بغرض من الدنیا، ایسا بھی انسان ہوگا جو دنیا کی غرض سے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، کچھ فائدے کے لیے اپنے دین کو داؤں پہ لگا دے گا، بیچ دے گا پیسوں کے عوض۔ کتنا سمجھایا جائے، اگر جہالت ہے تو تمام چیزیں ہم پر عائد ہو سکتی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ہراس نہیں، کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم دین نہیں سمجھتے کوئی دو تھپڑ مارے گا، کہے گا تم دین سے پھر جاؤ، پھر سکتے ہیں۔ ہم 1,00,000 روپیہ دے رہے ہیں، تم دین سے بدل جاؤ، دین کو ہم بیچ کر کے الگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان نہیں رہے، ہو سکتا ہے ہم بدل جائیں۔ تو یہی تو ہو رہا ہے آج دنیا میں، یہی ہو رہا ہے آج۔ کوئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہو اور آج سچ نہ ثابت ہوئی ہو، یہ بتائیے، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں
ہمارا قرآن اور حدیث جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارا اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول کی زبان سے جو چیزیں نکلی ہیں وہ ہر لفظ سچ ہو سکتی ہوگی اور ہو کر رہے گی، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ، تمام قسم کی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین محمدی پر، اس دین اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ رکھ اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہوں کے راستے چھوڑ کر نیکی راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ علم سے کورے ہیں، جو کچھ ہمارے اندر علم ہے ان تمام علم کو عمل میں بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو بعمل صحیح مطابق مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ پکا سچا مومن اور مسلمان بن کر ہم زندگی بسر کریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جہاں بھی مسلمان مصیبت میں ہیں تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کی تو عزت افزائی فرما، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام لوگوں کو صحیح مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور امن و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔